بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کا خادم شعیب شفیق سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو فلسطین اور کشمیر کے حالات ہیں، خصوصاً فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، اس حوالے سے 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، ان کو محبت رسول کا درس دیں، ایسے اداروں میں داخل کروائیں جہاں پہ اسپیشلی جہاد کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی ہو۔ ان کو گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ضرور بتائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں جنگوں میں شرکت کرنا، غزوات میں بذات خود جانا، یہ شامل ہے۔ اور غزوہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، فتح مکہ تک، اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوات میں شرکت فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جہاد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین اور اس میں جہاد کی فضیلت اگر ہم بتائیں گے، ان کو سکھائیں گے، کل یہی ہمارے بچے جا کر اگر حاکم وقت بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاد کی افضلیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور جو آدمی جہاد میں شرکت کرتا ہے تو اس کو کیا مقام ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی جہاد کے میدان میں صرف کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے جہاد نہیں کیا، صرف جہاد کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جو جہاد کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ہمیں آیات ملتی ہیں، جو آدمی اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سامعین دی وقار، اپنے بچوں کو سیرت رسول میں یہ ضرور سکھائیں کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے، اور ایسے اداروں میں داخل کروائیں جہاں پر جہاد کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہو۔ آج افسوس اس بات پہ ہے کہ ہماری کتابوں سے جہاد کے ٹاپکس کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو آج جو ہے وہ کرکٹ معلوم ہے، فٹ بال کا پتہ ہے، گیمز آتی ہیں، اور ہماری مائیں جو آج کردار ادا کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اسے کارٹون لگا کر دے دیتی ہیں کہ تم یہ اس سے کھیلو اور گیم کھیلو، اور جب چپ ہو جاؤ ہمیں تنگ نہ کرو۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، اگر یہی حالات رہے تو پھر ہمارے حکمران جیسے آج ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ آج فلسطین میں کتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، اور 57-58 ملک چپ کر کے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح میں یہاں پہ مذمت کر رہا ہوں، اس طرح ایک حاکم وقت بھی مذمت کر رہا ہے جس کے پاس میزائل ہے، ایٹم بم ہے، ہتھیار ہے، اور وہ بھی مذمت کیے جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، آپ کو مذمت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مرمت کریں، اپنے میزائل اس لیے نکالیں۔ آج اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ کل پاکستان تباہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ اپنے ہتھیار نکالیں گے، نہیں، بلکہ آج ہمیں ہتھیار نکالنے کی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، جس طرح میں سوشل میڈیا پہ اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، جو میرے پاس ہتھیار ہے، اس طرح میرے تمام دیکھنے والے جو جتنے سننے والے ہیں، اگر خود نہیں لکھ سکتے، خود نہیں بول سکتے، تو کم از کم اس میرے پیغام کو ضرور شیئر کریں، سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس لحاظ سے انتہائی افسوس ہوتا ہے، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پر، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایپس ہیں، جو ان پہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک مذاق کوئی آ گیا، کوئی بات آ گئی، اس کو سالوں سال لے کر ہم اسی کے اوپر کمائی کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ایک مذاق بنا کر چلاتے رہتے ہیں کہ لوگ ہنستے رہیں گے۔
اگر لوگ اس طرح ہنستے رہے اور کہہ کے مارتے رہے اس کا میں ثواب نہیں ہوگا، بلکہ جتنے لوگ آپ کی غلط بات کو سنتے جائیں گے وہ پیغام آگے جاتا رہے گا، اس پہلے جو ہے وہ بھیجنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب کو تقسیم ہو کر اپنی اپنی جگہ پر گناہ ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم ایک نیکی کی بات آگے شیئر کرتے ہیں، مثال کے طور پر فلسطین کا پیغام ہم فیس بک پر، ٹک ٹاک پر آگے بھجواتے ہیں تو ہمیں ہر آدمی کو اپنی جگہ پر ثواب ملے گا۔ جس طرح کہ ایک روزہ دار کو روزہ جو افطار کرواتا ہے، روزے والے کا اپنا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن افطار کروانے والے کو اپنی جگہ پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی آدمی کو نماز کے لیے لگاتا ہے، اب نماز پڑھنے والے کو ثواب اپنی جگہ پر ملے گا، لیکن جس نے اس کو نماز پر لگایا جب تک وہ نمازی رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سامعین دی وقار، آج ہم اپنے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال پازیٹیولی بھی کر لیں، یعنی اچھے مثبت طریقہ سے بھی کر لیں۔ جہاں پہ ہم برائیاں پھیلاتے ہیں، گانے دوسروں کو بھیجتے ہیں، وہاں پر ہم کوشش کریں اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس فلسطین کے بارے میں لگائیں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے ملک پاکستان کے بہتر حالات کے لیے آواز اٹھائیں، اور فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر جہاں جہاں ہماری آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں ہم وہاں پہ کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ کامیابی و کامرانی بھی نصیب فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی جو چیزیں بنی ہوئی ہمارے ملک میں چل رہی ہیں ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ مثال کے طور پر کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، سپرائٹ ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا یہ کوئی کھانے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو حصہ بنا لیا ہے، ہم نے ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ اب کئی ایسے حضرات ہیں، 90% اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کا کھانا ہی ان جو ہے وہ پیپسی، کوکا کولا اور سپرائٹ کے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈس کا چند دن ہم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، لوگوں نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ ان کو اربوں نقصان ہوا۔ اگر ہم اس طرح ان کی معیشت کو تباہ کریں، کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ اگر ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، اپنے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح کئی سگریٹ آ رہے ہیں، جو ہے وہ بسکٹ آ رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم دوسری چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرح یہود و نصارہ کمزور ہوں گے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر میرا پیغام اچھا لگا ہو اس کو ضرور آگے شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، ہمارے قبلہ اول کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے، اور وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جہاں ہم سب کھڑے ہو کر ایک دفعہ قبلہ اول میں نماز ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔